ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں، ان کے پھر کچھ حقوق بھی ہم پر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری زندگی میں سب سے بڑی دو ہستیاں ہیں، اللہ اور اس کا رسول۔ ناظرین کرام، ہمیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کتنے ادا کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پر کیا کیا ہیں، یعنی سادے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، پوائنٹس کی شکل میں گفتگو ہوگی۔ ناظرین کرام، نبی علیہ السلام کے حقوق میں سے پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم آپ پر کما حقہ ایمان لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحدید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دوہری رحمت عطا کریں گے، یعنی تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ پھر فرمایا کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے ایک روشنی پیدا کریں گے جس روشنی میں تم چلو گے۔ ناظرین کرام، پھر فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو آلریڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر آپ نے ایمان کی بات کیوں کی؟ ناظرین، اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی بہت ساری کمیاں ہیں، ان کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، نبی علیہ السلام کے حقوق میں سے دوسرا حق ہم پر یہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے مومنو تم پر احسان کیا ہے کہ اپنا رسول تمہارے اندر مبعوث کیا اور بھیجا۔ ناظرین کرام، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن چلو ہر دفعہ نہ ہی صحیح، کبھی کبھی تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ، کہ اے اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ہمارے اندر بھیجی اور ہمیں ہدایت دی آپ کی وجہ سے۔ ناظرین کرام، نبی علیہ السلام کے حقوق میں سے تیسرا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں جیسے محبت کرنے کا حق ہے، یعنی سب سے بڑھ کر۔ صحیح بخاری میں حدیث سے آپ نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگو، تم میں سے کسی ایک کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے محبت کرے اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت کرے۔ ناظرین کرام، آج ہم کہنے کو تو بار بار کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم زیرو ہو جاتے ہیں۔ ہماری بیوی ہم سے کہتی ہے داڑھی کٹاؤ، ہم داڑھی کٹا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہیں جتنی اپنی بیوی کے ساتھ محبت ہے۔ پھر ہماری اولاد ہمارے سامنے فلمیں اور ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہے، ہم ان کو نہیں روکتے کہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہیں جتنی اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہے۔ ناظرین کرام، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، نبی علیہ السلام کے حقوق میں سے چوتھا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری بات مانی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ناظرین کرام، اب ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے جنت کے راستے پر چل رہے ہیں یا آپ کی نافرمانی کر کے جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ناظرین کرام، نبی علیہ السلام کے حقوق میں سے پانچواں حق ہم پر یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتے ہیں،
کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اے لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ناظرین کرام، اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں نبی علیہ السلام کے دینی اور دنیاوی معاملات کیسے تھے، ہم بھی اپنے آپ کو ویسا ہی بنائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ناظرین کرام، نبی علیہ السلام کے حقوق میں سے چھٹا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم آپ کا ادب کریں جیسے ادب کرنے کا حق ہے۔ اب آپ تو ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن ہاں آپ کی حدیث ہمارے درمیان ہے، تو ہم پر واجب ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا ادب کریں۔ ناظرین کرام، بعض لوگ ایسے ہیں کہ 3 یا 4 منٹ بھی وہ حدیث کا درس نہیں سن سکتے، کیونکہ وہ موبائل میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، بعض لوگ ایسے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بیٹھ کر اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ شور مچا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی علیہ السلام کی حدیث کا معنی بدل دیتے ہیں اپنے پیٹ کی خاطر، جیسے مولوی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب ان کے سامنے آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی حدیث نہیں ماننی، ہم تو اپنے امام کا قول مانیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بے ادبی کے زمرے میں آتی ہیں۔ ناظرین کرام، نبی علیہ السلام کے حقوق میں سے 7واں حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس مشن کو آگے بڑھائیں جو مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور وہ کیا مشن تھا؟ لوگوں کو جہنم سے بچانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یعنی تبلیغ کرنا۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ لوگوں اگر تمہارے پاس میری ایک حدیث ہو یا قرآن مجید کی ایک آیت ہو، تم نے لوگوں کے سامنے اسے بیان کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آج کتنے ہی مواقع ایسے آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ برائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو منع نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، نبی علیہ السلام کے حقوق میں سے 8واں حق ہم پر یہ ہے کہ ہم آپ کے اصحاب سے محبت کریں اور ان کی شان میں کسی طرح کی کمی نہ کریں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورۃ البینہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ناظرین کرام، میں نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کے حقوق میں سے ہے کہ آپ کے ساتھیوں کی شان میں کمی نہ کی جائے بلکہ آپ کے ساتھیوں کے ساتھ محبت کی جائے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھاتا ہوں۔ ناظرین کرام، مان لیں کہ ایک بیوی اپنے خاوند کو یہ کہتی ہے کہ میں آپ کی ہر طرح کی خدمت کروں گی، آپ کو میں اچھا کھانا کھلاؤں گی، آپ کے کپڑے دھو کے دوں گی، آپ کا جوتا پالش کروں گی، لیکن ایک بات ہے کہ میں نے آپ کے مال کی حفاظت نہیں کرنی۔ جب کوئی چور ڈاکو گھر میں آیا، میں نے کہنا ہے کہ جو کچھ اٹھا کر لینا چاہتے ہو لے جاؤ۔ ناظرین کرام، آپ کا کیا خیال ہے اس بیوی کے بارے میں کہ وہ بیوی اپنے خاوند کی اس سے محبت کرنے والی ہے یا اس کی دشمن ہے؟ یقینی طور پر آپ کہیں گے کہ وہ اس کی دشمن ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ کے لیے میرا سب کچھ حاضر ہے، لیکن امی عائشہ رضی اللہ عنہا پر سرے بازار بکواس کرتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے، پھر اسی طریقے سے مجمع کے اندر، بھرے مجمع کے اندر ابو بکر صدیق، عمر و عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تان و تشنیع کرتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اے ظالم انسان، تو نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا نہیں بلکہ آپ کا پکا دشمن ہے۔ ناظرین کرام، نبی علیہ السلام کے حقوق میں سے 9واں حق ہم پر یہ ہے کہ جو آپ کی گستاخی کرنے والے لوگ ہیں ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی ملک نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے، آپ کی گستاخی کرتے ہوئے آپ کے خاکے چھاپتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ لمبے چوڑے جلوس نکال لیتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس اب تو حق ادا ہو گیا۔ حضرین کرام، نہیں، جلوس نکالنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان ظالموں سے جہاد کیا جائے۔ چلو جہاد نہ ہی صحیح، ہم ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ حضرین کرام، ہماری تعداد تھوڑی سی نہیں، 2.25 ارب ہے، اگر ہم ان کی پروڈکٹس کا انکار کرتے ہیں تو کیا ان کو نقصان نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اپنے پیٹ کی خاطر۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں بلکہ ہم تو پیٹ کے پجاری ہیں۔ ناظرین کرام، نبی علیہ السلام کے حقوق میں سے 10واں حق ہم پر یہ ہے کہ جب آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب آپ کا ذکر آئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ السلام پر درود اور سلامتی بھیجا کرو۔ ناظرین کرام، آج اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو ساتھ ہم درود پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ذکر کسی اور طریقے سے ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مصطفیٰ یا نبی کہتے ہیں یا کسی بھی اور طریقے سے آپ کا ذکر کرتے ہیں، تب ہم درود نہیں پڑھتے۔ ناظرین کرام، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کا لفظ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے ساتھ درود پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ آپ کا ذکر جس طرح سے بھی ہم کریں، ہم پر لازم ہے کہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں۔ ناظرین کرام، اگر نبی علیہ السلام کے ان یہ حقوق ہم ادا کر لیں تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن آپ بھی ہمیں نہیں بھولیں گے، ہم کو نبی علیہ السلام حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔